حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز یہی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ میں شہادت عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، شہادت کی آرزو کی مگر بستر پر وفات پائی، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے جسم پر ایک بارش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر موت بستر پر آئی۔ حضرت عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ انہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور وہ واقعی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور آپ نے سعد بن عبیدہ اور مقدار بن عمر ہیں، یہ حضرات بھی دین کے لیے جان نچھاور کرتے تھے۔ لیکن اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شہادت کی آرزو کرنا ایک بلند درجہ ہے، مگر جان دینے کی تمنا صرف اس لیے ہو کہ دنیا سے تھک گئے ہیں یا حالات مشکل ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر موت کی تمنا کرنی ہو تو یوں دعا کریں، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اخلاص انسان کو مضبوط بناتا ہے، کمزور نہیں۔ مخلص بندہ موت سے نہیں بھاگتا بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، وہ زندگی کو بھی عبادت سمجھتا ہے اور موت کو بھی اللہ سے ملاقات۔ آپ نے آخر میں جو بات کہی، شرط یہ ہے کہ نماز بالکل درست ہو۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو دل میں اخلاص پیدا کرتی ہے، خوف کو سکون میں بدل دیتی ہے، اور دنیا کی محبت کو آخرت کی طلب میں بدل دیتی ہے۔